معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ہونے والی مچ اویٹڈ اے پی سی کی. اے پی سی مچ اویٹڈ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی اے پی سیز ہوتی رہی ہیں. اس اے پی سی کو ذرا زیادہ اہمیت اس لیے بھی دی جا رہی تھی کہ اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب شرکت کرنے والے تھے، اور نہ صرف یہ کہ شرکت بلکہ انہوں نے خطاب بھی کرنا تھا، جو کہ پھر ایونچولی ہوا بھی. کل کے روز جب یہ اطلاع ملی کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے تو شبلی فراز صاحب کا اور شہزاد اکبر صاحب کا یہ بیان سامنے آیا. انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ان کی سپیچ کو آن ایئر نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ ملزمان کا اجتماع ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ سب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سپیچ کو سنا اور اپنے خیالات کا میاں محمد نواز شریف صاحب نے اظہار کیا. آج کی اے پی سی کا جو جوائنٹ ڈکلیریشن اعلامیہ جو ہے وہ اب تک باضابطہ طور پہ سامنے آنا ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ جی ایک پریس کانفرنس بھی ہونی ہے، لیکن ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ جن پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی. یہ مرحلہ وار تحریک ہوگی. اکتوبر کے مہینے سے 10 اکتوبر سے یہ مختلف شہروں میں چھوٹے لیول پر جلسے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، اور حکومت کو جنوری تک کا وقت دیا جائے گا، جنوری 2021 تک کا وقت دیا جائے گا. اور تب تک اگر مطالبات منظور نہ ہوئے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اسمبلیز کو ڈیزولو کر کے فریش الیکشنز کروائے جائیں، تو جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا اور دھرنا بھی دیا جائے گا. اور اس سب میں یہ بھی طے پایا ہے کہ اسمبلی سے بھی مرحلہ وار استعفے دیے جائیں. پھر ٹروتھ کمیشن کی بھی بات ہوئی ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی آیا تھا کہ اس میں ریکنسیلیشن کی بات ہوئی تھی، تو اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسائل ہونا چاہیے، اور اس پر ریفرنس دیتے ہوئے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسائل. تو اب یہ ٹروتھ کمیشن سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا اچیو ہوگا، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آج کی یہ اے پی سی کتنی ایفیکٹو رہی اور اس میں ہمیں کتنا اتفاق نظر آ رہا تھا تمام اپوزیشن پارٹیز میں، جن میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو یہ ویسے تو قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جملے تو آج بھی لوگوں کو یاد ہیں جس میں کہا جاتا رہا ہے کہ جی ہم فلاں فلاں سڑک پہ فلاں فلاں کو گھسیٹیں گے اور ان سے ہم حساب لیں گے. یہ سب باتیں ہم سنتے رہے ہیں اور یہ کہنے والوں کو بھی یہ باتیں یاد ہیں، جن کے بارے میں کہی جا رہی تھی ان کو بھی باتیں یاد ہیں. لیکن آج اپوزیشن میں ہیں تو سب اکٹھے ایک ہی جگہ پر موجود تھے. آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے اے پی سی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے. نظام سے نجات حاصل کرنا ہے. نظام کی تبدیلی کی بات پہلے بھی ہوتی آئی ہے. سن 2014 کے احتجاج میں بھی نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی کہ نظام کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن تب اس پر کسی نے کوئی توجہ نہ دی. اور اب اس وقت 2014 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اب وہ اپوزیشن میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، تو اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نظام کی تبدیلی اور اس نظام کے خلاف جو ہے یہ سب احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا، اب وہ سنتے ہیں. جی صرف حکومت گرانے نہیں آئے، نہ ملے ہیں، ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. اس تقریر کے بعد اور اس اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا سرانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. صرف حکومت گرانے نہیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے سب مل بیٹھے ہیں، یہ کہنا تھا آصف علی زرداری صاحب کا. اور پھر آج رسپانس میں گورنمنٹ کی طرف سے شہباز گل صاحب نے گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے وہ سنتے ہیں. ان کے اوپر جب بھی کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو یہ ڈیل کر کے بھاگ گئے. اس دفعہ عمران خان صاحب نے انہیں این آر او نہ دینے کا فیصلہ کیا تو اب یہ دو سال کے اندر 5 اے پی سیز کرتے ہیں. آپ نے سنیا کہ جی اے پی سیز 5 کرتے ہیں اور این آر او کی بات کی شہباز گل صاحب نے. آج کے پروگرام میں معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں سب سے پہلے کراچی سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. حارث نواز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ہمیں کراچی سے جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے. لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب. سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج کی اے پی سی آپ سمجھتے ہیں کامیاب اے پی سی ہے
اور کیا جو اے پی سی میں اب تک ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جو طے پایا ہے کیا اس پر عمل ہو پائے گا یا یہ صرف آج کے دن تک یا کچھ ہفتوں تک یہ محدود ہے، اس کے بعد پھر سب تحلیل ہو جائے گا؟ مطلب جو حکومت تحلیل نہیں، جو یہ طے ہوا ہے وہ سب ڈیزالو ہو جائے گا۔ پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کر کے یہ جو اے پی سی ہونی تھی نا یہ ہو گئی، کیونکہ اتنے ماہ سے شور سن رہے تھے کہ جی اے پی سی اے پی سی اے پی سی اے پی سی ہوگی، تو پتہ نہیں اس کی پٹاری میں سے کیا نکلے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ پاکستانی سیاست کا ایک المیہ دیکھیے، جب ہمارے سیاستدان اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو پھر اپنے ہی تمام نعرے بھول جاتے ہیں، اور عمران خان بھی ان میں سے ایک کریکٹر ہے۔ جو اقتدار میں آئے تو وہ کچھ اور ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو کچھ اور تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آج اے پی سی کے اندر سے جو اعلامیہ نکل رہا ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فوری طور پر حکومت کو کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسے خود کہا کہ جنوری تک کا ٹائم دیا جائے گا، جلسے جلوس کیے جائیں گے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب چند دن پہلے کہہ رہے تھے یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر الزام لگایا کہ یہ حکومت کی سہولت کار ہے اور یہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور آج بھی ان کا جو مطالبہ تھا گو کہ وہ صرف ان کی جماعت کا مطالبہ تھا کہ پہلے استعفے دیں سندھ اسمبلی سے اور اس کے بعد ہم اجتماعی استعفے دے کر انتخابات کی راستہ اختیار کریں، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اب بھی یہ جو ہوگا، یہ جو اے پی سی ہے یہ بنیادی طور پہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک اچھا شو کیا ہے، اور اس کی کلیدہ جو آپ سمجھیے کہ نواز شریف کا خطاب تھا، اور بہت اچھا خطاب ہے۔ اگر جو اس کی گفتگو اور اس کے متن کو دیکھیں تو اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں سول سپرمیسی ہونی چاہیے، پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہونی چاہیے، پاکستانی سیاسی نظام میں جو بھی مداخلت کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت آپ ان کے خلاف بات کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہی وہی لوگ تھے نا جن کی مدد کے ساتھ نواز شریف صاحب ماضی میں سیاست کرتے رہے ہیں، اور آج ان کے بھائی شہباز شریف کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب جب اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں تو ان کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نواز شریف صاحب کو۔ کیا دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے ایک پیج پہ ہیں، دیکھ لیجئے نا۔ جو نواز شریف کے اگر بیانیے کو اگر آپ نے تجزیہ کرنا ہے تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ پوچھیں نا شہباز شریف سے جو آج پارٹی صدر ہیں کہ آپ کس حیثیت سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے اندر ہیں، کس حیثیت سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو مفاہمت ہو گئی تھی ان کے ساتھ، ہمارا تو انتخابات کے اندر آنا طے ہو چکا تھا، وزراء کے نام تک فہرست فائنل ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ کانٹرڈکشن ہے۔ اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی آپ دیکھیے گا کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا حکومت کے خلاف، انہی اپوزیشن جماعتوں کے اندر سے بڑا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ اس کی سندھ حکومت ختم ہو؟ اگر آپ وفاقی نظام ختم کریں گے، وفاقی حکومت کو گرائیں گے تو پھر باقی جو نظام ہے وہ کیسے رہ جائے گا؟ تو پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ جناب ہم اس اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں اور ہم نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، 2.5 سال ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اور اسی طریقے سے پی ایم ایل ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں سارے کے سارے میدان میں نکلیں اور ہم باہر نکلتے ہیں، اس نظام کو لپیٹتے ہیں، نیا نظام لاتے ہیں۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو انتخابات میں جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ انتخاب شفاف ہے۔ آج تو نواز شریف صاحب نے کمال کر دیا نا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے یہاں اسٹیبلشمنٹ انتخابات سے پہلے طے کر لیتی ہے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر نواز شریف بھی اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنے نا، وہ کیسے وزیر اعظم بنے اس کا فیصلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اے پی سی ایک کامیاب اے پی سی تھی، اینڈ کیا یہ اے پی سی گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ کا باعث بنے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوئی ہے جن حالات میں، وہ حالات یہ تھے کہ آج سے 4-5 روز پہلے 8 بل منظور ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جب بھی ہو یعنی اگلے مارچ تک تو اس میں اکثریت اپوزیشن کی ہوگی، اور جب کوئی بل فیل ہو جاتا ہے تو وہ حکومت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپشن موجود تھا کہ اگر جن 34 ارکان کو غائب کیا گیا اور لیڈرشپ کی مرضی سے یا بغیر مرضی کے، وہ اگر ان کی مرضی کے بغیر ہوتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ ان کو پارٹیوں سے نکال دیتے اور کہتے کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، ان کی فریش الیکشن ہو۔ لیکن ان کی مرضی سے، شاید میرا اپنا گمان ہے، اللہ کرے کہ غلط ہو، کہ وہ انہوں نے
34 या 36 अरकान को गायब किया और फिर सहूलत कारी की कि जनाब ये बिल पास हो जाएं। अगर बिल बहुत जरूरी थे, इंतहाई आला तरीन कौमी मफाद के ऐन मुताबिक थे, तब भी ये 8 के 8 बिल नहीं थे। कोई एक बिल भी फेल हो जाता तो हुकूमत फेल हो जाती, तो हुकूमत ने नहीं रहना था। तो उसके बाद आपको नए लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना था, चूंकि बिल का पास न होना इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत एतमाद का वोट खो चुकी है। तो इस सूरत हाल में इन्होंने मौका दिया कि हुकूमत ये बिल मंजूर कर ले। अब फेस सेविंग है, लोगों को क्या जाकर कहें, लोगों को किस मुंह से कहें कि जनाब हम अक्सरियत में होते हुए हार गए ऐवान के अंदर। भला ऐवान के अंदर जो शोर मचाया गया वो अपनी जगह पर, फिर इन्होंने एपीसी बुलाने का फैसला किया कि एपीसी बुलाएं ताकि ये फेस सेविंग लोगों के पास जाएं तो सही। लोग कहेंगे कि यार तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी कि हुकूमत ने खुद ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और आप उसके अंदर हुकूमत को गिरा सकते थे, उसके बिल नामंजूर कर सकते थे। आपने खुद ये मौका दिया हुकूमत के कि उसने वो लेजिस्लेशन की है। अगर लेजिस्लेशन ना होती तो ज़ाहिर हुकूमत भी ना होती। तो अब एक फेस सेविंग का मसला था, इस वजह से इन्होंने कहा कि चलो इसको भारी भरकम बनाते हैं। भारी भरकम बनाने के लिए जनाब नवाज शरीफ की तकरीर कराई गई। नवाज शरीफ की तकरीर पर बड़ी खासी मेहनत हुई। मैं और कहता हूं 3 मौके आए हैं जब अपोजिशन ने गो थ्रो दिया है, रास्ता दिया है, बाईपास दिया है और कहा है हुकूमत को यहां से गुजर जाए। आर्मी एक्ट जब पास हुआ था तो हुकूमत तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी, हुकूमत तो देखने को तैयार नहीं थी। अपोजिशन को कहती वो तो शैतान है, हम उनके पास क्यों जाएंगे। और ऐन उस मौके पर दिसंबर में ही, मैं लंदन में था, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से हिदायत फरमाई कि जनाब वोट दिया जाएगा और हम बगैर किसी शर्त के हम जाएंगे और जाकर वोट करेंगे। और उसके पीछे पीपल्स पार्टी ने कहा हम इफ करेंगे, बट करेंगे, हम इस बात पर एतराज करेंगे, फलां बात पर एतराज करेंगे। फिर अचानक सारे एतराज खत्म हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेक्शन में मंजूर करें जी, मंजूर करें, मंजूर हो गया। ये एक था। दूसरा मौका था जब हासिल बिजंजो को उम्मीदवार बनाकर इनने चेयरमैन सेनेट को वो जो है उनके इंतखाब को उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए और उनके जब खड़े होकर बताया तो 64 अरकान मौजूद थे। फिर उसके बाद जनाब 14 अरकान, 13 अरकान, कितने अरकान जो है उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया और हासिल बिजंजो जैसे बावकार इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान को रुसवा किया और उनको शर्मिंदगी का सामना होना पड़ा क्योंकि वो अक्सरियत में होते हुए भी हार गए। तो ये सूरत हाल हुई दूसरी मरतबा। अब तीसरी मरतबा ये मौका आया था कि जनाब इनको कोई एक बिल भी अगर फेल हो जाता तो हुकूमत कोलैप्स कर जाती। अब ये क्या दिखाएं मुंह लोगों को। इन्होंने कहा जल्दो भी आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को नए खेल से लगाते हैं। नया खेल क्या हो, लोग तो इनकी बातें सुन चुके हैं। उन्होंने कहा नया खेल रहते हैं, 1 साल से मियां नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ बातें करवाते हैं और मियां नवाज शरीफ से बात। मैं और एक और बात कहता हूं और फिर अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये है कि इसके मौके पर सब एक पेज पर थे। अगर ये एक समझता है कोई कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, दोनों एक पेज पर हैं। और ये क्या रियासती मुक्तदरा इनके साथ नहीं है तो रियासती मुक्तदरा इनके साथ है और इन्होंने रियासती मुक्तदरा से पूछ कर ही उसकी मर्जी और मंशा के साथ एपीसी भी की और नवाज शरीफ की तकरीर भी रखी। वरना कैसे हो सकता है, उनकी तकरीर कैसे चल सकती थी। मरियम नवाज की जब वो वहां गई थी मंडी बहाउद्दीन तो वहां तो उनकी तकरीर रोक दी गई थी, वहां तो कोई लाइव नहीं चल सका था और इनकी तकरीर लंदन से चल रही है। आप कोर्ट आपको मफरूज करा दे रही है और आपकी तकरीरें वहां से चल रही है। ये सारा कुछ एक अरेंज था और अरेंज जिस तरह से वो कह रहे थे कि अरेंज इलेक्शन होते हैं तो अरेंज मैनिपुलेटेड इंजीनियर्ड एपीसी थी और उसका यही नतीजा निकला। बिल्कुल सही। नज़ीर लगारी साहब, आप भी की इन उठाई हुई इन पॉइंट्स से हम बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक हमें लेनी है। लौट से हम आएंगे तो हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से भी पूछेंगे कि जो आज नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान साहब से नहीं बल्कि उनको लाने वालों से है, यहीं से बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं होने वाली एपीसी के बारे में कि जिस का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो अब से कुछ देर के बाद
منظر عام پر آئے گا، لیکن ذرائع سے جو معلومات اب تک اکٹھی ہوئی ہیں وہ ہم نے آج کے پروگرام میں اب تک شیئر کی ہیں، مزید بھی کرتے رہیں گے. اور یہ جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہے اس میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کس حد تک ہوتا ہے. اس کو غالباً چارٹر آف پاکستان کا نام دیا جا رہا ہے. سلمان عابد صاحب، چارٹر آف پاکستان؟ دیکھیں جی، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا تھا، چارٹر آف پاکستان بھی آ جائے، میثاق پاکستان بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، سوال جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے اٹھایا وہ بنیادی نوعیت کا سوال ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت ہے، وہ کتنی سیریس ہے ایک تحریک چلانے کے کانٹیکس میں. اور تحریک بھی سیریسنس ایک طرف، لیکن کیپیسٹی ہونا ایک طرف. دیکھیں پہلے تو بات تو سیریس ہے نا، پہلے تو بات سیریسنس کتنی ہے. اور انہوں نے بتا دیا نذیر لغاری صاحب نے کہ 3 اپرچونٹیز آئی تھی نا، اس کو انہوں نے اویل نہیں کیا. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ فیس سیونگ ہے؟ بالکل نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا، جو بات نظر آ رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اس اے پی سی سے، اس اپوزیشن سے اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا، اس کا کوئی ہمیں ریفلیکشن نظر آتا. میں تو بار بار کہتا رہا ہوں، اس حکومت کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. اس حکومت کو اگر خطرہ ہے تو اپنے آپ سے خطرہ ہے، اپنی پرفارمنس سے خطرہ ہے، اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، اپنی ٹیم سے خطرہ ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہاں تو دیکھیے نا، پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب نے بھی خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف تو مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں نا. فضل الرحمان کو چھوڑ دیں ذرا، اسفند یار ولی کہاں کھڑے ہیں مجھے بتا دیجئے، محمود خان اچکزئی کہاں کھڑے ہیں مجھے بتا دیجئے. بھائی وہ آتے ہیں خاموشی کا کردار ادا کر رہے ہیں نا. چلیں اس پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے بھی پوائنٹس ریز کیے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے، اور بالکل کریکٹلی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ دیکھیے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن، پھر بل کا پاس ہونا، پھر آرمی ایکٹ کی بات، تو کیا اندر ہی اندر شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہیں، ہماری اس میں مرضی نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو کیا اندر ہی اندر شامل ہیں یا مجبور ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا اپنے ہی لوگوں پر، بے قابو ہو چکی ہے صورتحال؟ سلمان صاحب؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں پی ایم ایل این کے اندر، ابھی جو نذیر لغاری صاحب نے کہا تھا، میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر تو ایک ڈیوائیڈ ہے. اور ڈیوائیڈ کیا ہے؟ ایک گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ چاہتا ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت چاہتا ہے. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ایک کو لیڈ کر رہی ہے مریم نواز، اور کچھ اور لوگ لیڈ کر رہے ہیں. ایک فرق تو ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کو میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت کوئی اگریسو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو تماشا دیکھیں نا بنیادی طور پہ اس کا پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کے درمیان پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں پنجاب میں اس کے کوئی میجر سٹیک نہیں ہے، کے پی کے میں اس کو کوئی میجر سٹیک نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی اس کے میجر سٹیک نہیں ہے. اس کا اس وقت اگر پالیٹکس میں کوئی میجر سٹیک ہے تو وہ سندھ ہے. وہ اس کے کانٹیکس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے اس کی پالیٹکس اقتدار کی یہ شامل ہونے والی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے، تو اس طرح تو پھر ہم ایک ادارے کو ملائن کر رہے ہیں اور ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ جب وہ اسلام آباد سے جب فارغ ہوئے تھے نواز شریف صاحب اور وہاں سے لاہور واپس آئے تھے جی ٹی روڈ پہ مارچ کرتے ہوئے، تو تب بھی یہی کہا جاتا رہا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، پھر خلائی مخلوق اور یہ سارے جملے ہم سنتے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ ایک بڑا نیگیٹو پہلو ہے، اور ایک ایسے ادارے کو لے کر کہ جس کے خلاف اس قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کوئی ایک اچھا ایلیمنٹ نہیں ہے. دیکھیں، نواز شریف سے پہلے یہ پوچھیں کہ ان کو کون لے کر آیا تھا، یہ کسی گود میں بیٹھ کے آئے تھے؟ ان کو تو یہ بات کبھی کرنی ہی نہیں چاہیے. آج اس پوزیشن دہرائیں کو لانے میں کون ہے؟ لاہور میں کیسے ان کو لایا گیا، پھر جل جا کے وقت میں یہ کیا ہوا، یہ ان کو اپنا والد کہتے تھے. بات تو ایک ہی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ کتنی ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک لیڈر جو مجرم ہے، ہی از ناٹ این مجرم، اور وہ کروڑوں اربوں روپیہ اربوں ڈالر لوٹ کے پاکستان سے باہر سزا یافتہ، اور وہ پورے قوم کو بھاشن دے رہا ہے، اور وہ پھر اے پی سی میں بات کر رہے ہیں. آپ وہاں پر بھگوڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان آ نہیں رہے ہیں. یا تو یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی یہ کہنے کے بعد I have decided to come back, I will face all the trials and I want to be amongst my workers. پھر تو میں ان کی بات مان جاتا. یہ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے الزام تراشی کی گئی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اینیمی کا نیریٹو ہے، میں سب کو معلوم ہے، نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام جو دے آر میش ٹوگیدر، ان کی اعتماد ختم کر دو، ان میں ویش کریٹ کر دو. کیونکہ جس طریقے سے لیبیا کو آپ دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، سیریا کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، افغانستان دیکھیں، اور اس کے بعد آپ ایون پیلسٹائن دیکھیں، وہاں کیوں یہ ان کی سازشیں کامیاب ہوئی ہیں؟
اس لیے کہ وہاں کی فوج کمزور تھی. پاکستان کی فوج نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کی فوج کے ہوتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان اسٹرانگ رہے گی, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ نیریٹو اب دنیا کیا ہے کہ فوج کو کمزور کر دو تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے چھوٹے سے کر دو. اور یہ ہمارے کچھ پولیٹیشین جیسے آج تقریر تھی, یہ کہ کس کو خوش کر رہے ہیں, کون سے نیریٹو لے کر آ رہے ہیں. کیا اس موقع پہ ہمیں ملک کو جوڑنا ہے؟ ادھر انڈیا پاکستان میں فلیگ آپریشن سرجیکل اسٹرائک اٹیک کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ادھر چائنا کے ساتھ لداخ میں پرابلم ہو رہی ہے, سی پیک کو یہ کامیاب نہیں ہونے دے رہے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ؟ آر وی پیٹریوٹک؟ ہمیں ملک سے لیکن محبت بریگیڈیئر ہے. صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آج نواز شریف صاحب کی اسپیچ کو جو ہے وہ نشر ہونے سے روکے جانا چاہیے تھا, یا یہ دس از اینٹی ڈیموکریسی اگر اس قسم کا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے, اور جس پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جی آمرانہ انداز ہے ان کا حکومت چلانے کا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے نا کہ مجرم کو کسی حالت میں آن ایئر نہیں آنا چاہیے, پیمرا کی پالیسی ہونی چاہیے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے جان کے اس لیے اجازت دی ہے کہ لیٹ سی بلی میں تھیلے میں سے نکلنے دے, کیا کریں گے, واٹ ہی ہیز اچیوڈ. کیا آل پارٹیز کانفرنس میں کیا آپ کے سامنے ہے؟ پیپلز پارٹی کو پاگل لوگ ہیں کہ وہ اپنی حکومت میں استعفی دے دیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں, جہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ اب ہم نے سندھ میں حکومت کرنی ہے اور سندھ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, فل کنٹرول کیا ہوا ہے. آر دے میٹ کے اس کو کریں گے؟ دے ہیو گون جسٹ فار فارمیلٹی. کرپٹ لیڈرز ساروں پہ الزام جو ملزم ہیں, جن کے اوپر کڈنیپ کے کیسز ہیں, ڈو دے ہیو اینی مورل ایجنڈا ٹو ٹیل ٹو دا پیپل آف پاکستان کے گیٹ آؤٹ؟ کس کے لیے؟ ان کرپٹ لوگوں کے لیے. دے ول نیور گیٹ آؤٹ. جو ہونا تھا ہو گیا. اور مولانا فضل الرحمان کو جو ایک نا امیدی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی اور امبیرسمنٹ ہو گئی. وہ ان کی کوشش ہے کہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں, الیکشن ہو, میں کسی طرح سے دوبارہ آ کے اسمبلی میں آ جاؤں. ان کو اور کسی سے محبت نہیں ہے. کشمیر کمیٹی میں انہوں نے کیا حال کیا. جب 5 اگست کو کشمیر کا مسئلہ ہوا, انہوں نے لانگ مارچ کر کے آگے بیٹھ گئے, اس وقت اس کو کیا. اب پھر یہ ہر روز یہ سازشیں کر رہے ہیں. آئی تھنک ان کی جتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ ان کو نہ آن ایئر آنے دیا گیا, نہ سوشل میڈیا پہ آیا, اندر پیپل کو بھٹو زرداری کے خلاف بولنے لگے. تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے. آج کا سبق ان کے لیے کافی ہے کہ اب آرام سے بیٹھیں اور ملک کی ترقی میں مت رکاوٹیں ڈالیں. ٹھیک. نذیر لغاری صاحب, کیا آپ کی نظر میں آج کی اس سپیچ کو جو نواز شریف صاحب کی تھی, اس کو براڈ کاسٹ ہونے سے روکے جانا چاہیے تھا, یا جیسے کہ ابھی کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ جی دس واز آل ڈن ٹو لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ؟ عمران خان صاحب کی شاید یہ اپروچ تھی, یہ سوچ تھی. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ سپریم کورٹ فائنل کسی سزا کو انڈورس نہیں کرتا ہے, تب تک اگر وہ معاملہ اپیلوں کے درمیان ہے تو کسی بھی شخص کے بولنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اس بولنے سے بھی میاں نواز شریف نے تو یہ حاصل کر لیا کہ جناب بڑا بلنٹ بولے, بڑا زبردست بولے, جناب بڑی تقریر کی, شاندار کی. تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ڈھاک کے 3 بات. ان کی صاحبزادی موجود تھی, ان کے بھائی موجود تھے, اور کوئی بھی موجود نہیں تھا, سارے لوگ موجود نہیں تھے. انہوں نے اپنے بھائی کی یا محترمہ نے اپنے والد کی پیروی کی, اور پیروی کرتے ہوئے کہا کہ میرے باپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے لیے کمٹمنٹ ہوں, لہٰذا فیصلہ کرو اے پی سی کے اندر, جو میرے باپ نے کہا ہے اسی پر عمل ہوگا, اور کسی بات پر عمل نہیں ہوگا. تو کیا انہوں نے سٹینڈ لیا؟ کیا وہ کھڑی ہو گئی؟ کیا انہوں نے اس بات کا ساتھ دیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پر نہیں ہے, میں سارے ایک پیج پر ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک پیج پر تھا, جو تقریر تھی وہ بھی ایک پیج پر تھی, جو تقریر نشر کی گئی وہ بھی ایک پیج پر تھی, جو نشر کرانے والے تھے وہ بھی ایک پیج پر تھے کہ نشر کرنے دیں. اور عمران خان سے یا عمران خان کے علاوہ بھی کوئی تھے, اگر کچھ طاقت تھی تو بھی یہی تھا کہ نشر ہو جائے, پھر دیکھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا. اب روکنا نہیں ہے. اور ان کو بھی شاید کہا گیا ہوگا کہ اس طرح کی تقریر کرو گرم گرم, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں اور سارے جاتے یہ بھی ذرا واضح کر دیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی اس کو دیکھتے ہوئے, اور جن الفاظ کا چناؤ تھا, خیر وہ تقریر تو پہلے سے طے شدہ تھی کہ کیا کہنا ہے, لیکن جو باڈی لینگویج تھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, بیک ڈور کوئی معاملات طے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ 3 مرتبہ ایسے تو نہیں آئے نا, خام خواہ کی باتیں ہیں یار. ایک مرتبہ چلیں, پہلے دفعہ بہت لاڈلے تھے, ضیاء الحق کی لیگیسی تھی, ضیاء الحق کی پوری کی پوری وہ جو آرگنائزیشن تھی وہ چل رہی تھی, ضیاء الحق کے ساتھ ہی رفقا چل رہے تھے. اگرچہ بہت سے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن بہت سے لوگ اب بھی موجود تھے جو ان کو ساتھ لے کر انہوں نے چلے ہیں, وہ ان کو ساتھ چلے. پہلی مرتبہ انہوں نے لیگیسی لی, پھر دوسری مرتبہ کیسے الیکشن جیتے, اور کیسے انہوں نے دوسری مرتبہ جب 96 کے الیکشن میں 97 کے الیکشن میں جب وہ آئے تو انہوں نے 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی لی, اور اس کی مخالف جماعت نے جو ہے وہ 18 سیٹیں لی پیپلز پارٹی نے.
اور آپ نے منیمائز کیا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اس کا کمال ہی ہو گیا. آپ دوسری مرتبہ لے. اچھا یہ تیسری مرتبہ بھائی وہ تو 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے, آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے, ابھی 2 سال باقی تھے معاہدے میں, آپ نے ان کو آنے کیسے دیا؟ ٹھیک ہے, اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نذیر لغاری صاحب اپنے لیے ان کے پاس داشتاق آیت وقار جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ کام ہی آ جاتی ہے, پھر یہ ان کے کام آ سکتی ہے, کوئی بھی چیز ان کے لیے ہو سکتی ہے. یہ کل پھر دوبارہ چوتھی مرتبہ بھی ان کو تاج پہنایا جا سکتا ہے. یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ جب یہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو کون سے حالات تھے اور کس طرح سے بنے تھے اور کس نے آ کر بنوایا تھا, کون ان کے ساتھ چل رہا تھا, یہ ساری چیزیں سیکرٹ اوپن سیکرٹ. ٹھیک ہے لغاری صاحب, جو آپ نے کہا آپ نے بڑا کھلا ڈلا اس پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور سلمان عابد صاحب سے بھی, بریگیڈیئر صاحب سے بریک کے بعد میں پوچھوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو کس کی طرف سے ہے, اور جو ابھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ چوتھی دفعہ بھی آ سکتے ہیں جس طرح سے تیسری دفعہ آئے تھے, تو پھر یہ ہر مرتبہ کون ہے جو لے کر آتا ہے اور کون ہے جو پھر نکالتا ہے؟ تو پھر جس کون کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کون تو ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سلمان عابد صاحب, انڈرسٹینڈنگ, یہ انڈرسٹینڈنگ کس سے ہے اور یہ کون ہیں جو جن کا ابھی نذیر لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تو پھر نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ اس کے ساتھ پھر مطابقت رکھتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لے کر آئے, تو پھر یہ جو لانے والے ہیں یہ بار بار پھر لاتے بھی ہیں اور پھر لا کر مانتے بھی نہیں ہیں, سامنے آتے بھی نہیں ہیں اور وار بھی کرتے ہیں. دیکھیں نذیر لغاری صاحب تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بڑے اس پہ نگاہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی حکومتیں گئی ہیں نا وہ طاقت کے مراکز کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں گئی ہیں, ایسے نہیں چلے گی. پرفارمنس کی بیسس پہ کبھی حکومت کو نہیں نکالا جاتا. یہاں جب بھی آئے ہونا تو ایسے ہونا نہیں چاہیے, لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے آج بات کی ہے, تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچورٹی کا رول پلے کرنا پڑے گا. وہ رول نہیں پلے کرنا پڑے گا جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے 3 آپشن بتائے تھے. بات یہ نا کہ جب آپ پس پردہ رہ کے معاملات طے کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ جائز ہے. اب حاصل بزنجوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت جو رویہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اختیار کیا بلوچستان کے کانٹیکس میں, وہ بھی سب کے سامنے ہے نا. وہ کس کے کہنے پہ کیا تھا انہوں نے. اس لیے ہماری سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے تو اس اسٹیبلشمنٹ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہ دے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پاکستان کی سیاست کو اگر ہم نے ایک جمہوری سیاست بنانا ہے, اچھا اب آپ نے یہ جمہوری سیاست بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقے کا رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا انڈرسٹینڈنگ کی بات سنیں, آپ مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کیسے گئے بائیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کیسے گئے بائیں. اچھا وہ جو 24 آورز کے اندر ان کی صحت کہاں جانی تھی وہ تو بالکل ہمیں اس طرح ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کسی نے ان کو فیسلیٹیٹ تو کیا ہے نا, اور خود پرائم منسٹر اعتراف کر رہے ہیں نا. نہیں تو اب کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو گئی ہے کہ کہہ دیا گیا اشارتاً کہ آپ بس اس طریقے سے چلیں, آپ کو کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپشن اے بی سی یہ سب موجود رہتے ہیں. عمران خان کے اوپر بھی تو دباؤ ڈالنا ہے نا بہت سی باتوں پہ. جب عمران خان کو پریشر میں لانا ہوگا تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپشن یہی ہے نا کہ اپوزیشن کے اندر تھوڑی سی ہوا بھریں کہ جی آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان کو نکال کر ہم نے زرداری صاحب کو لانا ہے, ہم نے نواز شریف کو لانا ہے, ہم نے شہباز شریف کو لانا ہے, فی الحال اس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. یہ چلے گی کمپنی یہی چلنے والی ہے. ایسی تسلی کیا تھی نواز شریف صاحب کی؟ سر اس کی تسلی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو ایک بنیادی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو پولیٹیکل رول پلے کرنے دیں. مستقبل کی سیاست وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. شہباز شریف یہاں سے مستقبل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے کہہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو کیسے آپ کو کرنے دیا جائے گا. سر میری بات سنیں, نواز شریف صاحب کو اگر نہیں کر رہے ہیں تو نواز شریف پریشر بڑھا رہے ہیں نا. یہ جو ساری آج کی تقریر ہے یہ کوئی جمہوریت کے لیے ہے, یہ دباؤ ڈالنے کی سیاست ہے نا. اور حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ جو ہمیشہ بات اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیا اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر لینا چاہیے, اور یہ ڈسکنیکشن کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ بار بار پھر یہی آج کے پروگرام میں مثالیں کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تیسری بار کیسے بنے, وزیر اعظم بننے کے بعد چلے کیسے گئے, عمران خان صاحب کیسے آ گئے, اگر آپ جائیں گے بھی تو کیسے جائیں گے. تو ہر بار اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ میں نام جوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں ایک بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, اور یہ نہیں ہے کہ فوج انوالو ہو. فوج کے پاس دیکھیں اس وقت کتنی سخت کمٹمنٹس ہیں.
آپ وارن ٹیرر میں لگے ہوئے ہیں, آپ کشمیر کے بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پر ہیں, پوری مسلح فوج 24 الرٹ ہے کہ انڈیا کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. فوج اس وقت پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں ہے, اور یہ وہ فوج ہے جس کی پوری دنیا اس وقت تعریف کر رہی ہے کہ آپ نے کیسے ملک سے سنگل ہینڈیڈلی پروفیشنل طریقے سے ملک کا دہشت گردی ختم کر دی ہے. ایشوز کے اس وقت جب NRO ملا تھا نواز شریف کو, اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے سب کو NRO دے دیا. ناؤ اٹ از اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اور عمران خان کے میرے خیال میں 50 دفعہ گئے میں نے NRO کسی کو نہیں دینا. ابھی ان کے اوپر پریشر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ دیر آل ورڈ کہ ہمارے اوپر ابھی اور سختی ہونے والی ہے. جو یہ 120 نئے اکاؤنٹیبلٹی کورس بن رہے ہیں, آئی تھنک یہ لا منسٹری شوڈ بی ورکنگ آن اٹ. جب یہ بن جاتے ہیں اور 3 مہینے کے اندر سارے ان کے کیسز فائنل ہونے والے ہوتے ہیں, جب ان کو نظر آئے گی کہ یس ناؤ وی آر ٹریپڈ, ہمیں یا تو ابھی جیل ہو جانی ہے, اور یا ہم تو ظاہر ہے کتنے اگر سالڈ کیسز ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ کہیں گے جی اب ہم پیسہ دیتے ہیں ہماری جان چھوڑ دو. یہ سٹیج آنے والی ہے. دس از اے پریشر APC کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر کہ پریشر ہے, گیو اپ کر دیں, کوئی ریلیف دے دیں, چھوٹا سا NRO دے دیں جو ابھی چل رہی ہے کہ FATF میں بھی جو حالات ہوئے ہیں, یہ باتیں ہیں. بٹ آئی تھنک یہ گورنمنٹ از ڈٹرمنڈ, اگر یہ گورنمنٹ اس پہ کمپرومائز کرتی ہے تو یہ ان کا مینیفیسٹو یہی تھا کہ ہم ملک سے کرپشن ختم کریں گے, ملک کا پیسہ وہ لوٹا پیسہ واپس لیں گے, پھر یہ کہاں جائیں گے. اس لیے ان کے لیے کمپلشن ہے, اینڈ دے کانٹ ڈیویٹ فرام دس, کہ دے ہیو ٹو گو فار اٹ آل آؤٹ اور ٹیل پیپل. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آئی وڈ لائک ٹو ٹیک اے کلوزنگ کامنٹ فرام نذیر لغاری صاحب. جی 20 سیکنڈز پلیز, پھر اس کے بعد ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ اپنی چالیں چلتے ہیں, یہ سارے چالیں چل رہے ہیں, اور یہ چیزیں سیٹ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. پاکستان کی ریاستی مقتدرہ بھی اسی طرح کا کھیل کھیلتی ہے, سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح کا کھیل کرتی ہیں. پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, پوائنٹ سکورنگ میں مختلف ایلیمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ایلیمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. دیکھیں بہت سی چیزیں ریکارڈ پر ہیں, ہم کہاں سے نکال کر یہاں سے میں آپ کو فون سے نکال کر چیزیں دکھاؤں کہ جی فیصلے یہاں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے ہیں. اور بڑے یعنی یہ نہیں ہے انسٹیٹیوشن کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, بہت بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اور اس طرح کے فیصلے کہ جناب فلاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ باہر سے بھی آپ کے پاس ڈکٹیشنز آتی ہیں. بہت چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان اتنا سموتھ سیدھی صورتحال میں نہیں ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم کہیں کہ جناب یہ ایران ہے یا یہ کوئی اور اس طرح کا ملک ہے کرتا ہے. جی لگائی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے سمرائز کرتے ہم یہ کہیں گے کہ دس APC ہمارے ایکسپرٹس کے مطابق ایک فیس سیونگ کی تھی, اور یہ ایک پریشر بلڈنگ APC تھی, جس پر ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی کہا کہ جو اپنے مطالبات کو, اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.